بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم شیطانوں کے ایک تہوار ہالووین کے بارے میں آپ سے کچھ معلومات شیئر کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ ناظرین کرام، یہ ہالووین نامی تہوار امریکہ میں منایا جانے والا ایک تہوار ہے جس میں گلی کوچوں، بازاروں، سیرگاہوں اور دیگر مقامات پر جا بجا ڈراؤنے چہروں اور خوفناک لبادوں میں ملبوس چھوٹے بڑے بھوت اور چڑیلیں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اکثر گھروں کے باہر بڑے بڑے کدو پیٹھے نظر آتے ہیں جن پر ہیبت ناک شکلیں تراشی گئی ہوتی ہیں اور ان کے اندر موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں۔ کئی گھروں کے باہر ڈراؤنے ڈھانچے کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے قریب سے گزریں تو وہ ایک خوفناک قہقہہ لگا کر دل دہلا دیتے ہیں۔ کاروباری مراکز میں بھی یہ مناظر اکتوبر شروع ہوتے ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ 31 اکتوبر کو جب تاریکی پھیلنے لگتی ہے اور سائے گہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈراؤنے کاسٹیوم میں ملبوس بچوں اور بڑوں کی ٹولیاں گھر گھر جا کر دستک دیتی ہیں اور ٹریک اور ٹریٹ کی صدائیں بلند کرتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں مٹھائی دو ورنہ ہماری طرف سے کسی چالاکی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گھر کے مکین انہیں ٹافیاں اور میٹھی گولیاں دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ہالووین کی ابتدا 1921 میں شمالی ریاست منیسوٹا سے ہوئی اور اس سال پہلی بار شہر کی سطح پر یہ تہوار منایا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ 2000 سال پرانا یہ تہوار امریکہ کے دوسرے قصبوں اور شہروں تک پھیلتا گیا اور پھر اس نے قومی سطح کے بڑے تہوار اور ایک بہت بڑی کاروباری سرگرمی کی شکل اختیار کر لی۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے ہالووین کے سراغ قبل از مسیح دور میں برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس میں ملتا ہے، جہاں سیلٹک قبائل ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے۔ ان کے رواج کے مطابق نئے سال کا آغاز 1 نومبر سے ہوتا تھا۔ موسمی حالات کے باعث ان علاقوں میں فصلوں کی کٹائی اکتوبر کے آخر میں ختم ہو جاتی تھی اور نومبر سے سرد اور تاریک دنوں کا آغاز ہو جاتا تھا۔ سردیوں کو قبائل موت کے ایام سے بھی منسوب کرتے تھے کیونکہ اکثر اموات اسی موسم میں ہوتی تھیں۔ قبائل کا عقیدہ تھا کہ نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے کی رات یعنی 31 اکتوبر کی رات کو زندہ انسانوں اور مرنے والوں کی روحوں کے درمیان موجود دیوار ہلکی پڑ جاتی ہے اور روحیں دنیا میں آ کر انسانوں، مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ روحوں کو خوش کرنے کے لیے سیلٹک قبائل 31 اکتوبر کی رات آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرتے تھے، اناج بانٹتے تھے اور مویشیوں کی قربانی دیتے تھے۔ اس موقع پر وہ جانوروں کی کھالیں پہنتے اور اپنے سروں کو جانوروں کے سینگوں سے سجاتے تھے۔ جب 8ویں صدی میں ان علاقوں میں مسیحیت کا غلبہ ہوا تو اس قدیم تہوار کو ختم کرنے کے لیے پوپ بونیفیس چہارم نے 1 نومبر کو تمام برگزیدہ شخصیات کا دن قرار دیا۔ یہ دن اس دور میں آل ہالوز ایوز کہلاتا تھا جو بعد ازاں بگڑ کر ہالووین بن گیا۔ کلیسا کی کوششوں کے باوجود ہالووین کی اہمیت کم نہ ہو سکی اور لوگ یہ تہوار اپنے اپنے انداز میں مناتے رہے۔ امریکہ کے وجود کے بعد بڑی تعداد میں یورپی باشندے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ اپنی ثقافت اور رسم و رواج اور تہوار بھی لے کر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ شروع میں ہالووین میری لینڈ اور جنوبی آبادیوں میں یورپی تارکین وطن مقامی طور پر چھوٹے پیمانے پر منایا کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں بڑے پیمانے پر یورپ سے لوگ امریکہ آ کر آباد ہوئے، جن میں ایک بڑی تعداد آئرش باشندوں کی بھی تھی۔ ان کی آمد سے اس تہوار کو بڑا فروغ ملا اور شہرت بھی ملی، اور اس تہوار میں کئی نئی چیزیں بھی شامل ہوئیں جن میں ٹرک اینڈ ٹریٹ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو آج اس تہوار کا سب سے اہم جز بھی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک امریکہ میں ہالووین پارٹیاں عام ہونے لگیں جن میں بچے اور بڑے شریک ہوتے تھے۔
ان پارٹیوں میں کھیل کود اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ڈراؤنے کاسٹیوم بھی پہنے جاتے تھے۔ اس دور کے اخباروں میں اس طرح کے اشتہار شائع ہوتے تھے جن میں ایسے بہروپ دھارنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی جنہیں دیکھ کر لوگ دہل جائیں۔ 1950 کے لگ بھگ ہالووین کی حیثیت مذہبی تہوار کے بجائے ایک ثقافتی تہوار کی بن گئی، جس میں دنیا کے دوسرے حصوں سے آنے والے تارکین وطن بھی اپنے اپنے انداز میں حصہ لینے لگے۔ رفتہ رفتہ کاروباری شعبے نے بھی ہالووین سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے نت نئے کاسٹیوم اور دوسری چیزیں مارکیٹ میں لانا اور ان کی سائنسی بنیادوں پر مارکیٹنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ اب ہالووین اربوں ڈالر کے کاروبار کا ایک بہت بڑا ثقافتی تہوار بن چکا ہے۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اب ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے ہیں، اور اس میں حصہ لینے کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اور ہماری نیت سوائے تفریح کے اور کچھ نہیں ہے، جو کہ بہت افسوسناک ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان دنیا میں کسی غیر قوم کے شعار کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہر مسلمان کو ایسی خرافاتوں سے بچائے۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔